بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 46 سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے، پھر ایک ایک لفظ کا معنی کریں گے اور ان الفاظ کو ہم اردو میں کس صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ پوری آیت سنیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم کہ وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اپنے رب کی جانب ہی پلٹنے والے ہیں۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ نماز، صبر اور صلاۃ کا بندوبست وہ کرتے ہیں کہ جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور آج خشوع کرنے والوں کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے اور خاشعین کون ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا پکا یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں مر کے مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ اپنے مالک اور خالق اور معبود اور حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، اور زندگی کے جو لمحے گزرے ہیں اس کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ تو ایسے لوگ جو اپنے احتساب سے ڈرتے ہیں، ان کا نماز کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جھکے جاتے ہیں اور نماز کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ آپ خشوع اور خضوع اختیار کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ آخرت پر دھیان نہ کریں، دنیا کو عارضی نہ سمجھیں۔ جب آپ دنیا کو مستقل سمجھتے ہیں، اسی کو کیریئر سمجھتے ہیں، اسی میں اپنا دل لگاتے ہیں، اسی کا ساز و سامان جمع کرنے میں ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، تو آخرت کا کھاتا آپ کا خالی رہتا ہے، تو پھر خشوع نہیں آتا۔ نماز کے اندر بھی دنیا داری کے ہی حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور جن کا آخرت کا یقین پختہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ایک پل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کوئی بھی تولتے ہوئے، کوئی بھی شمار کرتے ہوئے، کوئی بھی سائن کرتے ہوئے، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے رب کو یاد رکھتے ہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر غلط کر دیا تو اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ اس آیت کا پیغام ہے اور مفہوم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلی دفعہ جو لفظ آئے ہیں وہ کون سے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں۔ یظنون یہ 5 بار قرآن میں آیا ہے، یہاں یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ اور ملاقو یہ 3 بار آیا ہے اس شکل میں۔ اس سے پہلے ہم نے دوسرے رکوع میں پڑھا تھا سورہ بقرہ کے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، لقو، اور یہاں لفظ آیا ملاقو، وہاں فعل تھا اور یہاں اسم ہے، ملنے والے، ملاقات کرنے والے۔ انہم پہلی بار آیا ہے اس شکل میں، اور یہ 56 بار استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ ایک بار پہلی دفعہ یہاں آ رہا ہے اور 55 بار آگے بھی آئے گا، اس کو یاد کر لیجئے۔ راجعون، یہ 4 بار اس شکل میں آیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ وہی الفاظ ہیں، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے۔ اگر ہم ان 4 لفظوں کو آج سیکھ لیں تو یہ 68 لفظ کل ہم سیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں آپ کے ذخیرے میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان 4 لفظوں کو آپ ضرور یاد کیجئے گا۔ یظنون، یقین رکھتے ہیں، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، انہم، کہ وہ، راجعون، پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ظننا اصل حرف ہے اس کے، یظنون کے اندر یا 3rd پرسن کے لیے، واو نون جمع کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے، تو اصل اس میں یہ کالے حروف ہیں، ظننا۔ شد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف 2 دفعہ ہے، تو میں نے کھول کے لکھ دیا ظننا۔ اردو میں ظن و تخمین استعمال ہوتا ہے، ظن و تخمین اندازے کے لیے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں یقین کے لیے، عام طور پہ اردو میں گمان یا ظن اس معنی میں لیا جاتا ہے غیر یقینی، جس میں شک ہو، اندازہ ہو، پکی بات نہ ہو۔ لیکن قرآن میں یا عربی کے اندر یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گمان اور تخمین کے لیے بھی، اور یقین اور ایقان کے لیے بھی۔ یہاں پختہ یقین کے لیے استعمال ہوا ہے یظنون۔ اردو میں ظنون اس کی جمع ہے، اور ظن غالب ہم کہتے ہیں، غالب گمان یہ ہے، پکی بات نہیں ہے لیکن غالب گمان یہ ہے۔ لاقیہ یعنی ملاقو سے ملتا جلتا، ملاقات۔ اللقاء، جب ہم اللہ حافظ کہتے ہیں کسی کو، تو عربی لوگ اس کو کہتے ہیں اللقاء، اگلی ملاقات تک اجازت۔ رجع، راجعون سے رجوع، ترجیع، مراجعہ، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ رجوع ہوتا ہے پلٹ کرنا، کہتے ہیں فلاں کی طرف آپ رجوع کریں۔ ترجیح ہوتا ہے اذان میں ایک کلمے کو 2 دفعہ کہنا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 2 دفعہ بھی اذان میں کہہ دیتے ہیں، 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ بلند آواز سے، یہ ایک اصطلاح ہے اذان کی۔ اور مراجعہ ہوتا ہے کہ سبق کو دہرانا، ریوائز کرنا، بار بار پڑھنا، ایک دوسرے کو سنا کے اس کو پختہ کرنا، اس کو مراجعہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، کون سا لفظ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔